وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بتاؤ تو کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹاتا ہے بار بار۔ یہ جو نسل در نسل چیزیں بڑھ رہی ہیں آگے، کون کرتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ویسے تو بڑا آسان سا جملہ ہے، رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہتے تھے اللہ دیتا ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح کہ رزق ہمارا کہاں کہاں سے آتا ہے۔ اللہ اگر روک لے اس کو، آسمان سے پانی روک لے، زمین والا پانی نیچے چلا جائے، رزق کہاں سے آئے؟ رزق جو وہ عطا کرتا ہے، اور پھر رزق صرف انسانوں کو نہیں عطا کرتا، وہ تمام انواع کو، جس کو پیدا کیا، جس کو ابتدا کی، جس کو نسل در نسل آگے بڑھایا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رزق کا انتظام اس نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ جانتا، کس طرح وہ کون سی چیز کسی کے قریب کر دیتا ہے، کون سی چیز دور کر دیتا ہے، کون سی چیز تھوڑی کر دیتا ہے، کون سی چیز زیادہ کر دیتا ہے، لیکن رزق کا کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ویل مچھلی ہے نا، اس کی ایک دن کی خوراک 28 ٹن ہے۔ 28 ٹن اس نے ایک دن میں کھانا ہے۔ یہ کسی حکومت کو بھی اس کا کھانا پورا کرنا پڑ جائے نا تو ملک دیوالیہ ہو جائے، کسی ایک ویل کو کھانا پورا کرنے میں۔ اللہ اکبر، وہی ذات ہے زمین و آسمان سے رزق دے رہا۔ سمندروں کے اندر کتنی ویل مچھلیاں ہیں اور کتنا رزق کھا رہی ہیں، سب کو روز دیے جا رہا، اور نئے انسان کتنے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے، اتنی نہیں ہونی چاہیے، بڑھ گئی ہے تو پھر رزق تم دیتے ہو۔ وہ جس کو پیدا کرتا ہے ساتھ رزق بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے۔ آپ کوئی پتھر توڑتے ہیں، سخت پتھر توڑتے ہیں، اس کے اندر کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کو رزق کون دے رہا ہے؟ آخر وہ زندہ ہے، اس کو رزق ملتا ہے نا کہیں سے۔ اللہ۔ چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بزرگ آئے تھے ہماری مسجد میں، انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی، پتہ نہیں وہ کہانی صحیح ہے کہ نہیں، واللہ عالم، سائنٹیفکلی یا کسی جانداروں کے ماہر سے یہ تصدیق یا تردید کی جا سکتی۔ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوا، یا اس کی جو مؤنث ہے کوی، جب یہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے، اس میں سے جب بچے نکلتے ہیں نا تو وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ خود کوے جو ہیں کالے رنگ کے ہیں، تو بچے سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے کوئی فطرت ایسی بنائی ہے، یہ کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے شاید یہ میرے بچے نہیں ہیں، کہ وہ سفید ہیں، یا اس کی جو بھی کیفیت ہے۔ وہ ویسے بھی بچے جب انڈے سے نکلتے ہیں تو اس کے اوپر پر ہوتے ہی نہیں، اگر ہوں بھی تو وہ اس کے شروع میں سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ جس میں اتنے دن بیٹھی رہی ہوں اپنے انڈوں کے اوپر، تو اس میں سے جو بچے نکلے یہ میرے نہیں۔ تو جب وہ اڑ جاتی ہے تو وہ بچے جو ہیں ان کو پھر کون کھانا لا کے کون دیتا ہے؟ ان کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ بچے جو ہے نا، یہ جب بھوک سے شور کرتے ہیں تو یہ اپنا جب کھولتے ہیں چونچ، تو ان کی جو باچھیں ہیں نا، اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے۔ باچھوں سے روشنی نکلتی ہے، اس روشنی پہ پتنگے آتے ہیں، وہ پتنگے ان کی خوراک بنتے ہیں۔ لہٰذا ابتدائی بہت سارے دن، 40 دن یا 30 دن یا کتنے، وہ بچوں کو وہ نہیں پوچھتی، بس وہ خود ہی وہ منہ کھولتے ہیں اور چاں چاں کرتے ہیں، تو ان کی باچھوں میں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے، اس روشنی پہ پتنگے آتے ہیں، ان کو خوراک بنتے رہتے ہیں، اسی سے وہ پلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جا کے کہیں جب ان کے بال و پر جو ہیں وہ تھوڑے سیاہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ میرے ہی بچے ہیں، پھر وہ آ کے ان کی ٹیک کیئر کرتی۔ واللہ عالم یہ کہانی صحیح ہے یا نہیں صحیح، لیکن رزق تو ان کو ملتا ہے۔ جو یعنی گھونسلہ بنایا ہوا ہے درخت کے اوپر، کتنا اونچا، وہاں پہ کسی انسان کی بھی پہنچ نہیں ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ ایسے بھی تو بچے ہوتے ہوں گے نا جن کی مائیں مر جاتی ہیں،
ایسے بھی بچے ہوتے ہوں گے جانوروں کے جنہوں نے گھونسلہ بنایا، ان کی مائیں مر گئیں۔ درخت کے اندر، اس کی کھو کے اندر، درخت کے تنے کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر بچے ہوتے ہیں، مائیں نہیں ہیں، تو پھر ان کو کون ان کو رزق دیتا ہے؟ اللہ حاضر القیاس۔ آپ اگر دنیا میں دیکھتے، صرف اس بات کو دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس طرح رزق دے رہا، جانداروں کو بھی دیکھیں، انسانوں کو بھی دیکھیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون عطا کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ سوال بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ان سوالات کو اللہ کریم نے یہاں کلوز کیا ہے کہ یہ سوالات کرتے 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان سوالوں کے جواب میں کوئی دلیل لاؤ نا، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ٹھہراتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں فرمایا قل ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، وہاں فرمایا کوئی دلیل ہے ہی نہیں، لائیں گے کہاں سے؟ تو اس لیے یہ کھلا چیلنج ہے کہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ، کہ یہ سارے سوال اللہ کریم نے رکھ دیے ہیں۔ اگر کوئی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی تمہارے ساتھ یہ کام کرتا ہے، کوئی یہ کرنے والا کوئی کارساز ہے، تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ شرک چونکہ بے دلیل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ وَمَن يَدْعُ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور بے دلیل ہوتا ہے شرک۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس لیے فرمایا کہ اپنی دلیل لاؤ اگر کوئی اس میں سے کوئی تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کوئی زمین میں اور آسمان میں ہے کوئی نہیں جانتا، الغیب، غیب کو نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ غیب جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور لوگ تو اتنی بات کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں؟ غیب جاننا تو دور کی بات، وہ اتنی بات کا شعور نہیں رکھتے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جانا۔ دیکھیں پیچھے سوالات تھے، یہاں سوال نہیں ہے، یہاں بیانیہ انداز میں فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ دنیا جہان کا غیب کوئی نہیں جانتا، دنیا زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب وہ ہے، وہ اپنے غیب کا علم کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے کسی کو وہ چن لیتا ہے، اور چننے کے بعد پھر اس کے ارد گرد فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے پھر پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے رسولوں کو بتانا چاہتا ہے وہ اتنا بتا دیتا ہے۔ لہٰذا عالم الغیب جس کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، لیکن اتنا پتہ ہوتا ہے رسولوں کو جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ جب اللہ بتا دے تو یعقوب علیہ السلام کو اس وقت خوشبو آ جاتی ہے کرتے کی جب وہ مصر سے چلتا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ جب نہیں بتایا تو پورے یوسف علیہ السلام قریب کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، خوشبو نہیں آئی، پورے یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی، کرتے کی خوشبو آ گئی مصر سے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ نے نہیں بتایا تھا، اس وقت اللہ نے بتا دیا۔ لہٰذا کتنی ہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بتا دیتا ہے تو بات پتہ چل جاتی ہے، نہیں پتہ چلتی، جب نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلتی۔ بتانے سے جس کو بتا دیا جائے اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ مثلاً بہت ساری باتیں ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں،
تو ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عالم الغیب ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتیں ہمیں بتا دی. آپ نے 7ویں آسمان کی بات بتا دی, بیت المعمور کی بات بتا دی, آپ نے سدرۃ المنتہا کی بات بتا دی. غیب کی باتیں ہمیں بتا دیں, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم لینے کے باوجود عالم الغیب نہیں ہو سکتے. اسی طرح انبیاء کرام کو اللہ کریم نے بہت ساری باتیں بتا دی, لیکن عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. وہ اپنے نبیوں کو اتنی بات بتاتا ہے جتنا ان کی اس ڈیوٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے, اتنی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے. جب نہیں بتانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو, اللہ کے علاوہ غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا. غیب کے خزانے صرف اللہ کے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ تو جانتا ہے تمہارے آگے اور پیچھے کی ہر بات, لیکن مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے. اللہ تعالیٰ جب خود چاہے تو کسی چیز کو کوئی چیز بتا دے تو وہ الگ بات ہے. اب یہ بات پہلے سوالات کیے تھے, سوالات کے ذریعے فرمایا تھا آ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. یہاں سوال نہیں کیا, یہاں بیانیہ انداز میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. کیوں یہ بات اس لیے کہی کہ مشرکین مکہ کا خاص طور پر یہ عقیدہ تھا, اور ہر دور کے مشرکین کا عقیدہ تھا اور رہا ہے کہ وہ غیب جاننے والا بہت سارے لوگوں کو سمجھتے ہیں. کاہنوں کو سمجھتے ہیں, عراف کو سمجھتے ہیں, جوتشیوں کو سمجھتے ہیں, جوگیوں کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں حساب دانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ نہ سمجھتے ہوں کہ وہ غیب جانتے ہیں تو ان کے پاس کبھی نہ جائیں. ہم جو کسی عراف کے پاس چلے جاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں جا کے کہ بس یہ بتاؤ یار میری قسمت کا حال بتاؤ, تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قسمت کا حال جانتا ہے, تو ہی جا کے پوچھتے ہیں نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسی طرح سے ہر دور کے مشرک جب شرک کرتے ہیں, اور یہ پوچھنا شرک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا, جو کسی عراف کے پاس آیا فسالہ, اور جا کے اس سے کوئی سوال کیا, کسی عراف کے پاس گیا اور جا کے سوال کیا یہ مجھے بتا دیں جی میری قسمت کا حال بتا دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ جانتا ہے, پھر ہی اس کے پاس جاتا ہے. اسی طرح مشرک سمجھتے تھے کہ ہم وہ جانتے ہیں, اس لیے اس میں سوال نہیں کیا, اس میں ڈائریکٹ اس کا جواب دیا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے. تمہارا یہ عقیدہ غلط, لہذا یہاں سوال نہیں کیا, یہاں ڈائریکٹ بتایا ہے کہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہ عقیدہ ان کا تھا کہ وہ, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جا کے کسی کو, کسی حسابدان سے, کسی جوتشی سے, کسی سے جا کے ہم کہتے ہیں بڑے جانتے ہو تم, یار قسمت کا حال ہی بتا دو, پوچھتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف پوچھا اس نے آگے سے بتایا چاہے نہیں بتایا, صرف جا کے عراف سے سوال کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور جس نے پوچھا اور پوچھنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے, بس اتنا ہی. سالہ
وصدقہ، پہلی حدیث میں تھا سالہ، پوچھا بس اس سے، اب یہ ہے کہ سالہ پوچھا، وصدقہ اور اس کی تصدیق بھی کر دی، ہاں تو ٹھیک کہتا یار، گل تو ٹھیک کہی، اللہ اکبر، بس یہ کہہ دینا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس شریعت کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، اس نے کفر کیا، یہ کفر کا ارتکاب کیا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ لوگ یہ ارتکاب کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانتے ہیں، اگر یہ عقیدہ ان کا نہ ہوتا وہ کبھی اپنے بڑوں کو بڑا نہ سمجھتے، اس لیے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب، کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی غیب جانتے تھے جتنا اللہ نے بتا دیا، جب اللہ بتا دیتا تھا تو بس ٹھیک، نہیں بتایا تو کتنے واقعات ہیں کہ نہیں بتایا، واقعہ افک ہے مثلا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، 1 مہینہ پریشان رہے، پھر جا کے اللہ کریم نے قرآن میں وحی نازل کی سورہ نور کے اندر آیت نمبر 16 سے لے کر 26 تک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی۔ آپ تو شہد پی کے آئے تھے اور کچھ ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے کہہ دیا کہ آپ سے تو بدبو آتی، اب اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کے آئے تھے، انہوں نے کہا بدبو آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اچھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ وہ سازش کر رہی ہیں، پھر جب ہو گئی تو اللہ کریم نے بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بتا دیا تو پتہ چل گیا، تو پوچھا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جاننے والے اور خبر رکھنے والے نے بتایا، اللہ نے بتا دیا، جتنا جب بتا دیا جائے اتنا نبی کو پتہ چل جاتا ہے، اور جتنا نہ، تو کہتے ہیں کہ مفسرین نے 78 واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے گنے، 78 واقعات، اللہ اکبر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نہیں پتا تھا اور جب اللہ نے بتایا تو پتہ چل گیا، معراج پہ تو تشریف لے گئے، سارا کچھ پتہ چل گیا، وہاں سے جو جو بتایا اللہ نے پتہ چل گیا، جو جو دکھایا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیکھ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا، جبریل آئے ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہے، اس کو اتار دیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنا نبی کو بتایا جائے اتنا ہی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ کچھ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ کچھ رسولوں کا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے اور کچھ رسولوں کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، یعنی کچھ کے بارے میں ہمیں تمہیں بتا دیا ہے اور کچھ کے بارے میں نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، جتنا بتا دے اتنا پتہ ہے اور جتنا نہ بتائے اتنا نہیں پتہ۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے، یہ شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ختم ہو گیا ہے، غیب ہو گیا ہے، علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم، یعنی فوراً کلام جو ہے مشرکین کی طرف پھرا ہے کہ ان کا جو طرز عمل تھا وہ یہ ہے، اب وہ ان کے اس طرز عمل کے بعد ان کی کیفیت کیسی ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل ختم ہو گیا ہے، آخرت کو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ
آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں، اندھے پن کا شکار ہیں. گویا اصل معاملہ آخرت کا ہے، اور اگر آخرت سمجھ میں آ جائے، آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے. اور کافروں کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ یہی کہتے تھے وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون. وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا، اور کافروں نے ہمیشہ یہ کہا اذا كنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی جب مٹی ہو جائیں گے، ائنا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے. یہی بات سمجھ نہیں آتی تھی ان کو. اور قرآن نے بار بار ان کا یہ عقیدہ، یعنی عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. اگر یہ یقین آ جاتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ یقین کرنے کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ یہ یقین کرنے کے لیے کہ ہم آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دلیل کہاں سے آئے گی؟ یعنی ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی، ہمیں کوئی چیز دکھائی جائے گی، پھر ہم یقین کریں گے کہ آخرت میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے؟ نہیں، اس یقین کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، بس بات ختم. جنہوں نے ہماری زندگی، ہماری دنیا کے بارے میں جو کچھ بتایا، ہماری اس کائنات کے اندر جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جو کچھ بتایا، جب وہ سچا ہے تو جو وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ سچا کیوں نہیں ہے؟ جب ہمارے جو دنیاوی مسائل ہیں، جو ورلڈلی ہمارے اس دنیا میں ہمارے گزارے ہوئے جو ایام ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ہماری فطرت کے بارے میں، ہمارے گزرے ہوئے ایام کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سچ ہے تو پھر وہ کیوں سچ نہیں ہے جو ہماری آخرت کے لیے بتایا اور مستقبل کے لیے بتایا؟ وہ یقیناً سچ ہے. لہذا بنیاد کوئی دلیل نہیں ہے آخرت کی، سوائے اس کے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے رہے ہیں. یہی دلیل ہے، ایمان ہی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. لیکن کافر یہ نہیں مانتے. کافر کہتے ہیں نہیں، دکھاؤ ہمیں. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اللہ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ تو پہلے بھی کیا گیا تھا. لَقَدْ وُعِدْنَا، یقیناً وعدہ کیے گئے تھے، وعدہ دیے گئے تھے ہم، ہذا، یہی والا وعدہ، نحن، ہم، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے بھی. یعنی پہلے بھی نبیوں نے یہی کہا کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. آج تک کوئی مر کے واپس تو کوئی نہیں آیا. دوبارہ اٹھائے جاؤ گے ہمیشہ ہی کہا گیا. اللہ، لقد وعدنا ھذا، یہی وعدہ پہلے بھی کیا گیا. نحن و آباؤنا، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے، من قبل، اس سے پہلے بھی. کوئی نہیں، لیکن وعدہ کیا گیا، عملاً کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. نہ کبھی کوئی باپ دادا پردادا، کوئی چھکڑ دادا، کوئی اوپر والا، کوئی ہماری نسل میں سے کوئی واپس نہیں آیا. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. لہذا وعدہ بس کیا جاتا ہے کہ واپس یہ مر کے جی اٹھو گے. اتنے مرے ہوئے لوگوں کو اتنے عرصہ ہو گیا، کبھی کوئی دوبارہ نہیں اٹھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین. اللہ اکبر، یہ بس پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اصل میں کوئی چیز نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی بات سورہ مومنون کے اندر بھی کہی، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا. وہاں صرف ھذا، یہاں ھذا پہلے ہے، وہاں نحن پہلے ہے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا. لیکن بات یہی ہے، وہاں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہی وعدہ پہلے کیا گیا تھا. یہ ھذا پہلے یہاں لانے کا اور وہاں نحن پہلے لانے کا، یہ صرف سیاق و سباق کے اعتبار سے جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پہلے لایا جاتا ہے. تو لقد وعدنا ھذا، یہی تو وعدہ کیا گیا تھا ہم سے. نحن وآباؤنا، ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے، من قبل، اس سے پہلے بھی. اب دیکھیں وہ اس پر پرکھ رہے ہیں، یعنی زندگی میں کوئی واپس نہیں آیا، وہ اس پر پرکھ رہے ہیں. کیونکہ واپس کوئی نہیں آیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات بھی نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے.
ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، باطل قصے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے، سیرو فی الارض، جا کے زمین میں چل پھر کے دیکھو، سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور جا کے دیکھو مجرموں کا عذاب، مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے، مجرموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ جا کے دیکھو جو تمہارے 6-7 اقوام خطہ عرب میں موجود تھیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کے اوپر اللہ کے وعدے سچے ہوئے اور عذاب آیا، جا کے دیکھو تو صحیح، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد نہیں ہوئی، قوم عاد تباہ و برباد نہیں ہوئی، قوم سمود تباہ و برباد نہیں ہوئی، آل فرعون غرق نہیں ہوئے، جا کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد نہیں ہوئی۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں چلو پھرو، جا کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، وہیں سے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے وہ وعدے، جو کچھ وعدے دنیا میں سچ ہو گئے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آخرت والا وعدہ سچا نہیں ہے اللہ کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ولا تحزن علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کافر اگر اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، مشرک اپنے شرک پر اڑا رہتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، ولا تحزن علیہم، آپ نے ان کی باتوں کا غم نہیں کرنا، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہی آپ نے تنگی میں ہونا ہے، تنگی محسوس نہ کرو، ولا تکن فی ضیق، نہ ہی کسی تنگی میں ہو، مما یمکرون، اس فریب کاری سے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی جس طرح کی بھی فریب کاری یہ کرتے ہیں، آپ اس سے قطعاً اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ وعدہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قرآن میں کئی دفعہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کب آئے گا وعدہ۔ اچھا، یہ بات وہ استفسار کے لیے نہیں کرتے تھے، یعنی پوچھنے کے لیے نہیں کرتے تھے بات بھی قیامت کب آئے گی، ہم پوچھ لیتے ہیں قیامت کب آئے گی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، متى هذا الوعد، یہ پوچھنے کے لیے نہیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر سے یہ بات کرتے تھے کہ قیامت کو نہیں آنی شانی ہے، ایسے کہتے ہیں، اور پھر مذاق اڑاتے تھے، متى هذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اصل میں مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اور اس سے پہلے بھی نبیوں کے جو معاندین ہیں وہ اسی طرح سے مذاق اڑاتے رہے، متى هذا الوعد متى هذا الوعد۔ قل عسى ان يكون ردف لكم، اللہ اکبر، حالانکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب آئے گا۔ سورہ ملک میں فرمایا یہی سوال، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو ڈرا رہا ہوں اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، میرے ذمہ یہی ہے، علم اس کا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قیامت کو ظاہر کرے گا وہ، اسی کے پاس اس کا علم ہے، وہ جب چاہے گا یہ قیامت آ جائے گی، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، مجھے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، علم نہیں دیا گیا اس چیز کا۔ یہاں فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکون رادف لکم، تمہارے پیچھے آئی کھڑی ہو قیامت۔ رادفہ کہنا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سواری کرنا، سوار کے پیچھے جو سواری پہ بیٹھتا ہے وہ رادفہ، ردیف اس کو کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے، عسا ہو سکتا ہے، ان یکون، یہ کہ ہو، رادف لکم، تمہارے پیچھے آئی کھڑی ہو، بعد الذی تستعجلون،
وہ پوری قیامت تو نہ آئی ہو لیکن اس کا کچھ حصہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو, تمہارے سر پہ کھڑا ہو اور عین کسی بھی وقت وقوع پذیر ہونا چاہتا ہو. اللہ, جیسے سورہ نحل میں فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ, آ گیا اللہ کا حکم اب جلدی نہ مچاؤ. گویا تمہارے سر پہ کھڑی ہے قیامت. اور قیامت کا جو انذار ہے اور قیامت کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا ہے, اس کے بارے میں سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت جو ہے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت جب آنی ہے اچانک آنی ہے نا. فقط جا اشراطها, اس کی نشانیاں تو آ گئیں, اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کو نصیحت پکڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. قیامت آنے سے پہلے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انذار فرما رہے ہیں وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے لوگ نصیحت پکڑ لیں. جب قیامت آ جائے گی تو وہ تو ایسے اچانک آئے گی, اللہ اکبر, کہ پھر نہ گھر جانے کی فرصت ملے گی نہ وصیت کرنے کی فرصت ملے گی, پھر تو اچانک قیامت جو ہے وہ سر کے اوپر وقوع پذیر ہو جائے گی. لہذا فرمایا کہ عین ممکن ہے یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون, جو تم جلدی میں چاہ رہے ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہارے سر پہ آیا کھڑا ہو, بالکل تمہارے پیچھے کھڑا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, تیرا رب تو لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا. گویا قیامت جو نہیں آ رہی, موت جو نہیں آ رہی, عذاب جو نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے مہلت مل رہی ہے, یہ اللہ کے فضل کی نشانی ہے. اگر مہلت ملی ہے تو اللہ کا فضل ہے. تو تم جلدی میں چاہتے ہو کہ جلدی آ جائے, قیامت آ جائے, فوراً آ جائے, کیوں نہیں آ رہی, مذاق اڑاتے ہو. تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ شکر ہے ابھی نہیں آئی, شکر ہے مہلت مل گئی, شکر ہے ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت موجود ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثریت جو ہے وہ شکر نہیں کرتی. چاہیے تو تھا شکر کرنا. گویا مشورہ دیا جا رہا ہے, گویا اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی دے رہا ہے کہ اگر قیامت نہیں آ رہی اور اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو تمہیں اس کے بارے میں جلدی نہیں مچانی چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ وہ ابھی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں. مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, جو ان کے سینے چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں, ان کی ساری باتیں اللہ جانتا. لہٰذا جو کچھ تم نے سینوں میں چھپایا ہے, جو کچھ لوگوں نے ظاہر کیا ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین, یعنی اگر مہلت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہلت ملی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی ساری خبر ہے, تمہارے باطن کی بھی اور تمہارے ظاہر کی بھی. وما من غائبۃ فی السماء والارض, اور کوئی غیب چیز, پوشیدہ چیز ایسی نہیں آسمانوں میں یا زمین میں, الا فی کتاب مبین, مگر وہ اس کھلی اور واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. یہاں سے کلام کا رخ جو ہے وہ مڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. اس سے پہلے توحید کے دلائل ہم نے سنے, اللہ کریم نے توحید کے دلائل دیے, اور دلائل توحید کے بعد کچھ قیامت سے ڈرایا, اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف گفتگو لانے کے لیے اس کا آغاز قرآن حکیم سے ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں اور اللہ کا قرآن بھی حق ہے. نبی پہلے ہے, قرآن بعد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, لہٰذا جہاں قرآن کی حقانیت کی بات کی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بات بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. لہذا فرمایا ان ھذا القرآن, بے شک یہی قرآن, یقص علی بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کے لیے بیان کرتا ہے, اکثر الذی, وہ اکثر باتیں, ہم فیہ یختلفون, جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان میں سے اکثر قرآن بیان کر دیتا ہے, اس کو واضح کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری باتیں قرآن بنی اسرائیل کے اختلاف کی واضح نہیں کرتا. کچھ باتیں قرآن نے, اکثر الذی, اکثریت اس میں سے قرآن نے واضح کی ہے بنی اسرائیل کے اختلاف کی باتوں میں.
ساری باتیں بیان نہیں کی. ساری باتیں بیان نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ہماری ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, یا قرآن کا کسی کی برائیاں بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا, بلکہ اس میں صرف وہ پہلو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ. اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا ما کنتم تخفون من الکتاب. اللہ اکبر, کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے. یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے, یبین لکم کثیرا ما کنتم تخفون من الکتاب, کتاب کی وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے ان میں سے اکثر باتیں یہ واضح کرتا ہے. یعنی ساری باتیں واضح نہیں کرتا, اکثر باتیں اس نے واضح کر دی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت ساری باتیں ویسے ہی معاف کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہاں بھی یہی فرمایا کہ اکثریت کی باتیں جو ہیں وہ قرآن نے واضح کر دی ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ, یہ قرآن ہدایت بھی ہے, یقیناً ہدایت ہے. لَهُدًى, یقیناً ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ, اور رحمت ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ, ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہے, ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. لہذا قرآن کا جو سب سے پہلا حق ہے کہ آپ قرآن پر ایمان رکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا ایک ایک حرف سچا ہے, ایک ایک آیت سچی ہے, ہر حکم سچا ہے. جب آپ قرآن پر ایمان رکھیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے گا. ہم نے شروع میں پڑھ لیا سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر آگے ان کی کچھ صفات ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی جو نازل ہوئی آپ پر یا آپ سے پہلے, اور پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے جو وہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گئی سورہ بقرہ کی ابتدا میں, کہ ہدایت اصل میں 3 قسم کی ہوتی. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ, جیسے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, کہ آپ جو ہے وہ سیدھے رستے پر ہیں. ہدا کا معنی راستہ, ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے, اراء الطریق, اور ہدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. تو قرآن راستہ دکھانے کی حد تک سب کے لیے ہدایت. ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے, ہر انسان کو راستہ دکھاتا ہے, لیکن منزل مقصود پر صرف ان کو پہنچاتا ہے جو ایمان رکھنے والے اور تقوی رکھنے والے. ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا. آپ آج مان لیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ سچی ہیں, اور یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. آج مان لیں تو آج سے قرآن آپ کے لیے ہدایت اور رحمت بن جائے گا. یہ مان کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. متقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر لمحہ یہ ڈر اور خوف رہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے, اور کوئی ایسا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکے. اس خیال سے, اس توجہ سے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں, جس کے ذہن میں دل میں یہ خیال آ گیا اور راسخ ہو گیا, اور اس نے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے, اس کے لیے منزل مقصود پہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. باقی کام قرآن کا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہی ہے جو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے, اور قرآن سیدھے رستے پر لے جاتا ہے بشرطے کہ انسان ایمان اور تقوی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائے. ایمان یہ ہے کہ مان لینا, اور تقوی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے, اس بات کی نیت کر کے آپ نے شروع کرنا ہے. تو یہ قرآن پھر لہدی ورحمہ, یہ یقیناً ہدایت ہے
اور رحمت ہے للمؤمنین، ایسے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور جاننے والی، ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح طور پر حق پر ہیں۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، یعنی اللہ کا قرآن ان کے پاس ہے، اور حق یہ ہے کہ قرآن بھی آپ اپنا ثبوت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اپنا ثبوت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، اور قرآن خود اس کی تفصیلات، اس کی آیات اگر اس کو غور و فکر کر کے پڑھیں تو یہ بھی آپ اپنا ثبوت ہے۔ اس کے لیے بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی دی جا رہی ہے اور راستہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی باتوں پر آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، آپ حق پر ہیں۔ لہذا جو شخص حق پر ہوتا ہے، داعی کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔